دور ہے تو وہ اس پہ شعر و شاعری کر رہی ہے کہ میں اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں گناہ میں پڑ جاتی. تو آج عورتیں کیسے بچیں گی؟ تو ان کا بھی یہی حل ہے کہ ان کو کسی ایسے مرد کے حوالے کر دیا جائے جس کی پہلے سے بیوی موجود ہو، تاکہ اس کو حلال جنسی تسکین بھی ملے اور اس کے اولاد ہو اور اس کا بھی گھر آباد ہو. یہ ایک سوال کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے حضرت کے بیان سے بھی یہ چیز نکالی ہے کہ آج تو ایک عورت کا رکھنا مشکل ہے، زیادہ عورتیں کیسے رکھے گا؟ دیکھیں، آج صرف ایک عورت کا رکھنا مشکل نہیں، آج بہت سارے کام بہت مشکل ہیں. آج جو ہے جھوٹ سے بچنا بڑا مشکل ہے، رشوت سے بچنا بڑا مشکل ہے، آج نظر کی حفاظت بہت مشکل ہے، آج زنا سے بچنا بہت مشکل ہے. لیکن بچنا ضروری ہے، لہذا پھر بھی بچنے کی کوشش بھی کی جائے گی اور بچنے کی ترغیب پر بیان بھی دیے جائیں گے. رشوت سے بچنا ضروری ہے، لہذا مشکل ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ رشوت لینا حلال ہو گیا، بلکہ اس کا حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور نظر کی حفاظت بہت مشکل ہو گئی ہے کیونکہ ہر جگہ بد نظری ہے، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ نظر کی بد نظری کی اجازت دے دی جائے گی، کیونکہ نظر کی حفاظت تو کرنی ہے. تو ایسے ہی اگر دو بیویاں رکھنا مشکل ہے مگر بہرحال ضروری بہت ہے، کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو بغیر نکاح کے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیں. مشکل کام ہے، اس کو آسان کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس مشکل کے ارتکاب کی لوگوں کو ترغیب دی جائے گی، بھئی یہ مشکل اپنے گلے ڈالو. اس کی مثال ایسے جیسے حضرت نے خود فرمایا کہ آج ایک عورت کو رکھنا مشکل ہے، تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ ایک عورت کو بھی چھوڑ دیا جائے یا ایک شادی بھی نہ کی جائے؟ ظاہر اس سے اور زیادہ فساد پیدا ہوگا. اور میں یہ بتاتا ہوں کہ آج ایک عورت کو رکھنا اس لیے مشکل ہے کہ ہمارے معاشرے میں 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے. اگر معاشرے میں 4 شادیوں کا رواج ہوتا تو عورت کو رکھنا آسان ہوتا. اگر بالفرض اس کو طلاق ہوتی تو طلاق کے بعد وہ نتائج نہ نکلتے. میں ابھی سعودی عرب سے آیا ہوں، وہاں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، لیکن عورتیں طلاق لینے میں پہل کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو طلاق کے بعد وہ نقصان نہیں ہوتا جو ہمارے معاشرے میں عورت کو طلاق کے بعد نقصان ہوتا ہے. کیونکہ ہر مرد نے 2-3 بیویاں جب رکھی ہوئی ہوں گی تو جس عورت کو طلاق ہوتی ہے اس کی فوراً شادی ہو جاتی ہے کہیں اور. ہمارے ہاں طلاق کا ریشو اگرچہ کم ہے مگر طلاق کے بعد جو عورت جس عذاب سے گزرتی ہے وہ ناقابل بیان ہے. یہ وہی جانتی ہے جو جس پہ گزر رہی ہے. جو طلاق کے بعد میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کی، کیسی نفسیاتی گولیاں کھانا شروع کر دیتی ہیں، ڈپریشن کی مریض بن جاتی ہیں، پھر جن بھوت چڑیلوں کے دھندے شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اسے عامل لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی بیماری سے. تو اگر 4 شادیوں کے بعد کسی مرد کے لیے عورت کو رکھنا ممکن نہیں بھی ہوگا، زیادہ سے زیادہ طلاق ہو جائے گی نا. لیکن طلاق کے بعد مثال کے طور پر ایک خانقاہ میں 2 مرید ہیں، ایک مرید نے 3 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، اس سے نہیں سنبھلی، اس نے ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کا بھی تو 2 شادیوں کا پروگرام بن چکا ہے نا، وہ کر لے گا، اس سے وہ تو رکھ لے گا، اس کو وہ بھی چھوڑے گا تو کوئی تیسرا تو رکھ لے گا نا. جہاں اسلام میں نکاح ہے وہاں یہ بھی تو ہے، طلاق بھی تو ہے اسلام میں، کہ اگر حدود اللہ پر نہیں رہ سکتے تو آسانی سے الگ ہو جاؤ. قرآن کے الفاظ ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، محبت سے رہو، نہیں رہ سکتے تو محبت سے جدا ہو جاؤ. قرآن بعض صورتوں میں طلاق کی آپ کو ترغیب دیتا ہے. اچھا کام نہیں ہے طلاق دینا، پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر نہ تمہارے لیے رہنا ممکن نہیں ہے، نہیں مزاج ملتے، تو ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کے بجائے بہتر ہے محبت سے علیحدگی اختیار کر لو. ہمارے ہاں جب ایک شادی ہے تو طلاق نہیں ہوتی پھر، کیونکہ پتہ ہے کہ عورت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، لہذا پھر وہ سر پھٹولتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹکرے مارتے رہتے ہیں، خودکشیاں ہو جاتی ہیں. جن معاشرے میں 4 شادیوں کا رواج ہے ان معاشرے میں خودکشیاں نہیں ہوتی، آرام سے علیحدگی ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو پتہ ہے مجھے کہیں اور اچھا رشتہ مل جائے گا. تو یہ بھی جو ہے نا ایک عورت کا رکھنا مشکل ہے تو اس لیے دوسری شادی کی حوصلہ شکنی کی جائے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی دلیل شاید اتنی مضبوط نہیں ہے، اور اس مشکل کام میں مردوں کو ڈالنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ مشکل کام کریں، اور اگر آپ سے نہیں نباہ ہوتا تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں تاکہ کوئی دوسرا مرد اس سے نکاح کر لے، لیکن دوسرا بھی جب ہی کرے گا جب دوسری شادی کا رواج ہو. خاص احوال بتا کر کوئی مشورہ لے تو کیا کیا جائے؟ تو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، اس کا میں نے تفصیل سے بات کر دی. ایک کے ساتھ جو حالات آج کل لوگوں کے پیش آ رہے ہیں وہ اسی کے حقوق ادا نہیں کرتے تو دوسری جہاں سے کریں گے، اس کا بھی میں نے جواب دے دیا کہ ایک کے ساتھ اگر حقوق ادا نہیں کر رہے تو ان کو حقوق ادا کرنے کا مشورہ دیا جائے. دوسری بات یہ کہ یہ بات یک طرفہ تو نہیں ہے نا، جیسے بہت سارے مرد بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتے تو بہت ساری عورتیں بھی تو شوہر کے حقوق نہیں ادا کرتی. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ بیویاں قریب ہی نہیں آنے دیتی، تمیز سے بات ہی نہیں کرتی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرتے ہیں تو بہت حد تک پہلی بیوی سدھر جاتی ہے. جہاں دوسری شادی میں بہت سارے منفی اثرات سامنے آتے ہیں تو بہت سارے مثبت اثرات بھی سامنے آتے ہیں. اولاد کا ریشو بڑھتا ہے، کثرت اولاد ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب ایک چیز کی ضرورت ہے معاشرے میں، عورتوں کے لیے نکاح کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ان کا حل یہی ہے کہ دوسری کی جائے
تو اس کے خلاف جتنی تقریریں کی جائیں غلط ہیں، بلکہ ایک کام کی ضرورت جب مسلط ہے وہ کام تو بہرحال کیا جائے گا۔ اب اس کام میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ میری بھی ذمہ داری ہے، میں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کروں اور دوسرے حضرات کی بھی۔ میرے پاس ایک شخص آئے، وہ کہنے لگا کہ دو شادی میں یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے تو ڈمکانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ اپنی بڑی نالج ہے آپ کے پاس، بہت کچھ ہوتا ہے، تو مجھے بتائیں اتنی ساری عورتیں ہیں جو بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کا علاج کیا ہے؟ ان کو میں نے دلائل سے قائل کیا، انہوں نے کہا علاج تو یہی ہے کہ ایک مرد کی 2 بیویاں ہوں، مرد اس پہ آ جائے۔ تو میں نے کہا جب علاج اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں تو اب جو رکاوٹیں آپ بیان کر رہے ہیں تو آئیے بیٹھ کے اس پہ غور کرتے ہیں کہ ان رکاوٹوں کا ہم کیا حل تلاش کریں۔ اس کی مثال ہے جیسے ایک مریض ہے، بائی پاس بتائے ڈاکٹروں نے اس کے بارے میں کہ بھائی اس کا بائی پاس ہوگا اور بائی پاس کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ورنہ کل اسے دوبارہ اٹیک ہوگا، یہ مر جائے گا۔ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بائی پاس کے علاوہ تو کوئی حل ہے ہی نہیں، ورنہ یہ لازمی مر جائے گا 24 گھنٹے میں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ اس کو شوگر بھی ہے، شوگر کی حالت میں آپریشن نہیں کر سکتے، اس کا بی پی بھی ہائی ہوا ہوا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے تو آپریشن نہیں ہو سکتا، اور اس کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو کیسے ہوگا یہ سارے خرچے؟ تو کیا ہوگا؟ عقل یہ نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے کل مرنے دو اس کو، بلکہ کہے گا ڈاکٹر صاحب شوگر اگر ہائی ہے تو اس کو کسی لیول کو کم بھی تو کیا جا سکتا ہے نا، کوئی ایسی دوا ہے؟ اگر بی پی اس کا ہائی ہے تو بی پی کو لو بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ اگر علاج کا خرچہ نہیں ہے تو کہیں زکوٰۃ صدقات کے پیسے بھی تو لیے جا سکتے ہیں۔ تو یقیناً ڈاکٹر کہے گا بھائی اگر ان 3 چیزوں کا انتظام کر لیتے ہو تو میں آپریشن کروں گا، کسی شوگر اسپیشلسٹ کو بلاؤ جو اس کا لیول کو کم کر دے، اور کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کو لے کر آؤ جو اس کے بلڈ پریشر کے لیول کو کم کر دے، اور کسی زکوٰۃ فطرانے والے فنڈ سے رابطہ کرو جو اس کو جناب آپریشن کے پیسے دے دے، تو ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو قبرستان میں اس کی قبر کھودنا شروع کر دیں گے، یا آپ یہ کریں گے بھائی فوراً ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے؟ تو معاشرے میں جب آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے عورت کے نکاح کا، اور مشاہدہ ہے یہ، یعنی یہ کوئی اخباروں کی خبر نہیں ہے، ہر گلی محلے میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی لڑکی ہے جو بیچاری بوڑھی ہوتی جا رہی ہے، اور طلاق کے بعد تو کوئی پوچھتا ہی نہیں اس کو، بیوہ ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی شادی ہو جائے، الا ماشاء اللہ 1000 میں کوئی ایک ہو جائے۔ تو جب حل ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر اگر عدل نہیں بھی ہو سکتا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آئیے بیٹھ کے ہم سب اس کا حل کرتے ہیں بھائی اس کو کیسے ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے، معاشرے میں نوجوانوں کو کیسے عدل پہ لایا جائے، اور معاشرے میں نوجوانوں کو کیسے ان کے قوا کو مضبوط کیا جائے کہ وہ 4 بیویاں پالنے کا ان میں حوصلہ پیدا ہو۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے مل بیٹھ کے، نہ یہ کہ ہم اس بنیاد پر نکاح کا دروازہ ہی بند کر دیں۔ آپ نے جو عالم کا کلپ بھیجا اور اس پہ میں نے تبصرہ کیا، تو ہرگز میں اپنی بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، کسی عالم کی توہین تنقید ہرگز مقصد نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ کسی ایک عالم کی ایک بات کا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو آپ اس کی ساری باتوں کو غلط سمجھیں۔ میں کچھ باتیں کر دیتا ہوں بیان میں تو لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ بات غلط ہے، تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میری ساری باتیں غلط ہو جائیں گی۔ تو یہ تو سب اکابر میں بڑے بڑے بزرگوں میں یہ بات رہی ہے کہ وہ بعض دفعہ کوئی ایسی بات کرتے تھے جو دلائل کی دنیا میں کبھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ اس عالم سے عقیدت اور محبت چھوڑ دی جائے اور اس کو غلط سمجھنا شروع کر دیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا، یہ تو غلط بول رہے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ تو علماء کسی بات میں کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں،